جاوید ہاشمی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور جاوید ہاشمی صاحب آج کل مسلسل بول رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جاوید ہاشمی کے ایک نئے بیان کے ساتھ اور ارشد بھٹی صاحب جو صحافی ہیں اس کی ویڈیو اس کی ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید ہاشمی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور جاوید ہاشمی صاحب آج کل مسلسل بول رہے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے عمران خان سے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، میرے اس عمران خان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، وہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ ڈٹ گیا ہے اور اب وہ آنکھوں کا تارا ہے اور اب وہ اس نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لی ہے۔ اسی جاوید ہاشمی نے دوبارہ یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹکٹوں کی فہرستیں جو لسٹیں بنا رہے ہیں وہ بھی اب خود سے نہیں بنا رہے، وہ بھی ان کو منظوری کہیں اور سے لینا پڑتی ہے۔ اور اسی جاوید ہاشمی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جب مشرف دور میں گرفتار تھا، یہ وہ اس دور کی بات ہے جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے فیملی سمیت جدہ جا چکے تھے اور جاوید ہاشمی کو قائم مقام صدر بنایا تھا، مکمل صدر نہیں بنایا، قائم مقام۔ اور جاوید ہاشمی جو ماریں کھا رہا تھا، جیلیں برداشت کر رہا تھا، حوالات میں پڑا ہوا تھا، وہ جو مشرف کی جیل کاٹ رہا تھا، جب یہ نواز شریف وغیرہ لندن پہنچے تو جو اس کی مدد کرنے والا قیصر شیخ MNA سیالکوٹ کا تھا، ابھی بھی زندہ ہے، پوچھ لیجئے گا۔ وہ جاوید ہاشمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو جیل کی یادداشتوں پر اس کی کتاب ہے، کہ یہ قیصر شیخ کو نواز شریف، شہباز شریف نے بلایا، کلثوم نواز صاحبہ بھی ساتھ بیٹھی تھی لندن میں، اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں جاوید ہاشمی کی مدد کر رہے ہو؟ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا میں مسلم لیگی ہوں، آپ کا ورکر ہوں، جاوید ہاشمی ہمارا قائم مقام صدر ہے، پارٹی کے لیے جیل میں ہے، تو میں نے تو مدد کرنی ہے۔ تو آگے سے نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں تم مجھ سے ہماری مقابلے میں بڑا لیڈر بنا رہے ہو، اس کی مدد کرنا بند کر دو۔ تو وہ پھر قیصر شیخ کہتا ہے، جاوید ہاشمی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قیصر شیخ بقول قیصر شیخ پھر اس نے چھپ چھپ کے میری کوئی جو بھی مدد کر سکتا تھا جیل میں، مدد کیا ہوتی تھی، کھانا پہنچا دینا، پیسے دے دینا، کہ وہ جو جیل سپریمڈنٹ کو، ادھر ادھر اہلکاروں کو ملاقاتیں کر لینا، کوئی اور فیملی کا خیال رکھ لینا۔ تو وہ بھی ان کو شریف برادران کو پسند نہیں تھا، اور اس بندے کا پسند نہیں تھا کہ جو ان کی خاطر جیل کاٹ رہا تھا، اور اس وجہ سے پسند نہیں تھا کہیں جاوید ہاشمی پنجاب میں یا پاکستان میں ہم سے بڑا لیڈر نہ بن جائے۔ وہ بندہ جس کو برین ہیمریج ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، مرتے مرتے بچا اس پارٹی سے، اتنی اس نے ماریں کھائیں تھیں جاوید ہاشمی، اس کے لیے لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اس کو بڑا لیڈر نہ بنے۔ تو خیر جاوید ہاشمی نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں جیل میں تھا میرے کپڑے اتار کر مجھے برف کی سلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، لیکن جو ظلم آج سیاسی ورکرز کے ساتھ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب جاوید ہاشمی کے اسی بیان پہ اور کیا کہوں، جاوید ہاشمی کے اسی بیان کو ذہن میں رکھیں، اور ہمارے دوست، بہت ہی پیارے دوست، اور ہم صحت کی طرف، مکمل صحت کی طرف بڑھتے دوست عمران ریاض نے پہلا انٹرویو دیا ہے، اس پہلے انٹرویوز کے چند جملے آپ کی استغفر نظر کر اللہ۔ رہا ہوں۔ عمران ریاض کہتے ہیں میں دوران حراست ایک زندہ لاش تھا، اور میرا جو آسان آپشن تھا وہ موت تھی، اور جو مشکل آپشن ہے وہ زندہ رہنا تھا ان حالات میں۔ اور عمران ریاض نے انٹرویو میں کہا کہ تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے۔ حراست کے دوران یہ چیز مجھے زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ میں کوئی اس ملک کا غدار تو نہیں ہوں، میں نے اس ملک کے کوئی راز تو نہیں چرائے، میں کوئی دشمن ملک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو میرے ملک اور نظریات کے خلاف ہو، تو پھر مجھے یہ کیوں، میری قسمت میں یہ سب کیوں آیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا عمران ریاض سے کہ سب سے زیادہ جیل میں یاد کس کی آئی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے زیادہ تو ایسے حالات میں اللہ کی یاد آتی ہے،
اس کے بعد باریاں لگتی ہیں، کسی دن باپ کی زیادہ، کسی دن ماں کی زیادہ، کسی دن بیوی، کسی دن بچوں کی۔ عمران ریاض اسی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو جانتا ہوں، مجھے یقین تھا، پتہ تھا جیل میں یا حراست میں، کہ جب تک وہ مجھے واپس نہیں بلوا لیں گے، نکلوا نہیں لیں گے حراست سے، ڈھونڈ نہیں لیں گے، تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا، امید تھی کہ رانا ثناء اللہ کچھ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ جب میں باہر آیا میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ کے بارے میں نہ صرف لا علمی رکھی بلکہ آپ کے خلاف پراپیگنڈا بھی کیا، اور رانا ثناء اللہ نے مجھے کہا کہ میں کمزور تھا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ دوران حراست موت کی افواہوں پر عمران ریاض کا کہنا تھا کہ وہ آپشن آسان تھا کہ میں مر جاتا، زندہ رہنا مشکل آپشن تھا، اور اپنی فیملی کے بارے میں کہا کہ وہ میری فیملی کے لیے تو یہ قیامت کے دن تھے کہ نہ میں مل رہا تھا، نہ میرا کوئی عطا پتہ تھا، تو اور باہر جانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب باہر نہیں جاتا، نہ میں ابھی کسی ٹی وی چینلز والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ابھی مجھے نوکری نہ دیں، اور نہ میں باہر جاتا ہوں کہ کہیں باہر ہی نہ رہ جاؤں۔ میرا حوصلہ بھی ہے بہتر ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے، بولنے کے معاملات بھی ایک دو دن بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مجھے جیل میں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے مدد دی اللہ کے بعد وہ قرآن مجید تھی، اور مجھے جیل میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ قرآن مجید آپ سے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب آپ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ تو عمران ریاض کی گفتگو ظاہر ہے جو اتنے مشکل وقت سے بندہ گزر کے آتا ہے تو اس کا ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے، اگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مشکل وقت ہیں، ہر قوم پہ آتے ہیں، ملک پہ آتے ہیں، لوگوں پہ آتے ہیں، ہر پروفیشنز پہ آتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض اپنی فیملی میں ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی صحت بہت بہتر ہو رہی، خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی چند ہفتوں یا 2-4 مہینوں کے بعد پھر سے ہم میڈیا جوائن کرے گا، ہمارے درمیان ہوگا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک باپ کے پاس بیٹا اس کو واپس مل گیا ہے، ایک بیوی کا خامند، ایک ماں کا بیٹا، ایک بچوں کا باپ، بہنوں اور بھائیوں کا بھائی۔ اچھی بات یہ ہے کہ عمران ریاض اپنی فیملی میں اور ہمارے جی درمیان پیارے ہے۔ دوستو، آپ نے اللہ ویڈیو تعالیٰ اس دیکھی، کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان دیکھیے میں رکھے۔ کتنا باقی جاوید السلام علیکم۔ ہاشمی اور اس پہ اوپر کتنا زیادہ ظلم کیا گیا عمران ریاض خان کے اوپر۔ جیسے یہ ویڈیو پیسہ چلتا ہے یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اتنی زیادہ ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے بس۔ ایسی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔